الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اس کل کائنات کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، جن کی کوششوں، کاوشوں، محنتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، سابقہ خطبہ جمعہ میں جو باتیں بتلائی گئی تھیں ان میں یہ تھا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، پیارے نبی نے اس مہینے میں روزے رکھنے کا بڑا اجر و ثواب بتلایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون مردود سے، ظالم بادشاہ سے، اسی مہینے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اس کے ظلم و تشدد سے، اس کے جبر و عناد سے اللہ نے آپ کو آزادی عطا فرمائی، اور دشمنوں کو، ظالموں کو اللہ رب العالمین نے دیدہ عبرت بنا دیا، سمندر کے حوالے کر دیا، غرقاب کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ 10 محرم الحرام کو پیارے نبی نے روزہ رکھنے کی تعلیم دی، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا لَإِن بَقَيْتُ إِلَى السَّابِقِ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ 10 محرم الحرام کو ایک دن روزہ رکھنے سے یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے، لہذا میں 9 اور 10 کو روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ اور اللہ کے رسول نے امت کو یہ تعلیم دی کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے جب آخری نبی کو اس روئے زمین پر مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا تو حاضرین، یہ آخری نبی، یہ آخری دین کو لے کر آنے والے تھے، یہ آخری نبی آخری شریعت کو لے کر آنے والے تھے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی شریعت آنے والی نہیں، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ دین انٹرنیشنل دین ہو، یہ نبی انٹرنیشنل نبی ہو، یہ نبی صبح قیامت تک ان کی نبوت اور رسالت باقی رہے، یہ کتاب جو ان پر نازل کی جانے والی ہے وہ انٹرنیشنل کتاب ہو، کہ زمانوں کے گزرنے کے ساتھ، صدیوں کے گزرنے کے ساتھ اس کے چیلنجز کو یہ کتاب پورا کر سکے، امت کی ضروریات کو، نت نئے فتنوں کو یہ کتاب جواب دے سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پورے روئے زمین میں سب سے بہترین جو شخصیت ہو سکتی تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پوری ذریت میں سے چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی ذریت میں جتنی بھی نسل آئی ہے یا آنے والی ہے، ان تمام میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا۔ اسی لیے آپ کی صفات میں سے ایک مصطفیٰ بھی ہے، مجتبی بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین میں نبیوں کو چنا، رسولوں کو چنا، اور ان تمام نبیوں اور رسولوں میں جو سب سے بڑا مقام امام الانبیاء، امام الاتقیاء آپ کو عطا کیا، وہ اس لیے کہ آپ سے اللہ کو ویسا کام مقصود تھا، ویسی دعوت و تبلیغ مقصود تھی، ویسا اعلاء کلمت اللہ مقصود تھا، ویسا برائیوں کا خاتمہ مقصود تھا۔ اور حاضرین گرامی، جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دین کی سربلندی کے لیے چنا، ویسے ہی اللہ نے صحابہ کو بھی اس دین کی سربلندی کے لیے چنا۔ جیسے اللہ کے آخری رسول اللہ کا سلیکشن ہے،
ویسے ہی اللہ کے رسول کے صحابہ بھی اللہ کا سلیکشن ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بہترین کردار والے، جتنے بہترین ہنرمند، جتنے بہترین مومن ہو سکتے تھے، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے ارد گرد کر دیا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ عمر بن خطاب ان کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں پورے امت کے ایمان کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان غالب آئے گا۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو یہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ عثمان غنی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ کے ماتحت وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں رہیں، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو رہا تھا اللہ کے رسول نے کہا عثمان غمزدہ نہ ہونا، اگر اللہ رب العالمین مجھے اور بیٹیاں عطا کرتا میں ان تمام بیٹیوں کو تمہارے لیے تمہاری ازدواجی زندگی میں شریک کر دیتا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مقام میرے پاس ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا۔ حاضرین گرامی، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے جنہیں اللہ نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا اور جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے دعا کی اور آپ راوی حدیث میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں جو مؤذن رسول ہیں۔ حاضرین گرامی، اعلیٰ سے اعلیٰ صفات رکھنے والے، عمدہ سے عمدہ کردار رکھنے والے، یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جنگ بدر کے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اے بدری صحابیوں زندہ ہو یا شہید ہو گئے ہو تم آئندہ زندگی میں جو کچھ بھی کر سکتے ہو، اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، درگزر کر دیا ہے۔ یہ جنگ احد کے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب کے سب شہید ہونے والے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں اور یہ جنتی صحابی ہیں، یہ بیعت رضوان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت رضوان میں شریک ہونے والا کوئی بھی صحابی جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے اس پر حرام کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی، وہ ابتدائی صحابہ ہو، وہ آخری درجے کے یا آخری زمانے کے صحابہ ہو، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور کئی صحابہ جانثار شہید ہو جاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد میں ایک تاریخی جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، کہ ہمارے شہداء بھی جنتی ہیں اور ان کے شہداء بھی جنتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج اگر دین یہاں تک پہنچا ہے، دنیا کے کناروں تک پہنچا ہے، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تھیں، آپ کی جاں فشانی تھی، آپ کی شب و روز دعوت و تبلیغ کے ساتھ جہاں تعلق تھا، وہیں ان صحابہ کی قربانیاں تھیں، ان کی جان نثاری تھی، ان کی شہادتیں تھیں، ان کی قربانیاں تھیں۔ بغیر صحابہ کی قربانیوں کے، بغیر ان کے ذکر کے، بغیر ان کے ایثار کے کبھی اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، یہ اولین چیز ہے جسے آج ہم بتلانا چاہتے ہیں، جو آج آپ کو جاننا ضروری ہے۔ صحابہ کی فضیلتوں میں قرآن و حدیث میں بے شمار نصوص آئے ہوئے ہیں۔ میں ایک نسبت لا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فإنه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مده ولا نصيفا، کہ اگر اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کو احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے دے اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دے،
تب بھی میرے صحابہ نے جو ایک مٹھو یا جو ایک پسو جو ہے یا جو آدھا پسو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کے برابر تم کو اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ بات یقینی ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا نہ آج جمع ہوا ہے، نہ کل جمع ہوا تھا، نہ کل جمع ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اگر اتنا سونا جمع ہو جائے اور وہ آدمی اس بات پر آمادہ بھی ہو جائے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، تب بھی وہ آدمی وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو صحابہ اکرام نے اپنے 2 مٹھی بھر کر یا 1 مٹھی بھر کر جو جو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ یہاں بات جو کی نہیں، یہاں ان کے خون کی ہے، ان کے مال کی ہے، ان کی جائیدادوں کی ہے، ان کے خاندانوں کی ہے۔ آج اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے، آج ہم میں کوئی اسلام لینے والا نہ ہوتا، آج یہاں اذانیں اور اقامتیں نہ ہوتی، آج یہاں مسجدیں اور مدرسے نہ ہوتے، آج یہاں حفاظ و علماء نہ ہوتے، اگر اس دور میں 14 صحابہ نکل کر اس ہندوستان کی سرزمین کو آباد کرنے کے لیے نہ آتے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلا نقطہ اور سب سے پہلی بات جو آج میں آپ کو اپنے خطبے میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے نبی کو اپنے آخری دین، آخری شریعت کے لیے منتخب کیا، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی اللہ کا سلیکشن ہے، یہ اللہ کے منتخب کردہ جماعت ہے۔ حاضرین گرامی، دوسری بات جو اہم بات ہے جس کو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں مقدمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ اے لوگوں یہ جو دین ہے، یہ دین کا جو علم تم حاصل کر رہے ہو، یہ دیکھو تم کس کے ذریعے سے تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو۔ بڑا لمبا مقدمہ ہے، اس مقدمے میں وہ یہ باتیں بتلاتے ہیں کہ پہلے جب اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، صحابہ تک دین محدود تھا، ہم بغیر کسی پریشانی کے صحابہ کے ایمان پر توکل کرتے ہوئے ان سے حدیثوں کو لے لیتے، ان سے قرآن کی آیتوں کو لے لیتے، دین کو ان سے لے لیا کرتے تھے۔ اب جب دین عام ہو چکا ہے، ہر آدمی دین کی باتیں بول رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بولنے والا کون ہے، اس کا دین کیسا ہے، یہ دینداری میں کہاں تک ہے، یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، جھوٹا ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے، یہ دین کے سلسلے میں کہیں غدار تو نہیں ہے۔ اس وقت میں امام مسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان هذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو تم دیکھو کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ آج حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی بات تو ہم دین کو حاصل کریں۔ آج یہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے روزینہ کے معمول میں دین کے سیکھنے کے لیے کوئی وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تگودو کریں، جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات کے لیے وقت متعین کرتے ہیں، ویسے ہی حصول دین کے لیے بھی وقت متعین کریں اور دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جن سے دین سیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ علماء حق ہیں یا علماء سو ہیں، وہ حق رکھنے والے علماء ہیں یا دین کو برباد کرنے والے، دین کا بیڑا غرق کرنے والے علماء ہیں۔ یاد رکھو، ہر بولنے والا، ہر قرآن کی آیت پڑھنے والا، ہر حدیث کو پیش کرنے والا صحیح عالم دین ہو، اللہ والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا اٹھائے گا اور بہت سے لوگوں کو اللہ تہس نہس کر رکھ دے گا۔ آج ایک بدعتی اپنی بدعت کی گواہی، اپنی بدعت کی دلیل قرآن کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی منانا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور دلیل کے طور پر آیت پیش کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تم خوشیاں مناؤ۔ اس کا خلفیہ کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، یہ جاننا تو درکنار، لوگوں کو جاننا درکنار، علماء کا بتلانا درکنار، بس اس کو ایک بدعت بنانے کے لیے قرآن سے ایک دلیل لے لی اور اس بدعت کو ایک عید کی شکل اختیار کر گئے۔ حاضرین گرامی، یہ علماء سو کے ذریعے سے یا دیگر لوگوں کے ذریعے سے یا اس ہندوستان کے کلچر کے ذریعے سے آپ دیکھیں، صرف اس موسم کو اگر ہم غور کریں کتنی ہماری دین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، تقدس والا مہینہ، برکت والا مہینہ کہا تھا۔ آج ہم مسلمانوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دے دیا۔
یہ دینی علم کی کمی اور بے دین لوگوں سے دین سیکھنے کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلتیں بتلائی ہیں۔ خاص طور پر اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ اس دن کو 10 محرم الحرام کو عاشورہ کو روزہ رکھا جائے جو پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مگر ہماری جہالت، ہماری بے دینی یا بے دین لوگوں سے ہمارا دین کو سیکھنا اس نتیجے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہم سڑکوں پر، گھروں میں، لوگوں کے پاس، بازاروں میں ہم دودھ کے پیالے، دودھ کی گلاسیں بانٹتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اس مہینوں میں، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ مگر یہ ہمارا المیہ ہے، یہ افسوس ہے کہ آج ہمارے مسلمان، نام لیوا مسلمان جن کے دلوں میں شیعیت بستی ہے، زندیقیت بستی ہے، وہ لوگ آج سڑکوں پر نکلتے ہیں، یا حسین ہم نہ رہے، یا حسین ہم نہ رہے، یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے سینوں کو چاک کرتے ہیں، اپنے بچوں کے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، نوحے مناتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور بے دینی یا غلط لوگوں سے دین کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آج کے دن خاص طور پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول نے بارہا فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی درباری ملا تھے، فلاں صحابی کا ایمان صحیح نہیں تھا، فلاں صحابی ایمان کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، فلاں صحابی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں صحابی کا یہ اقدام غلط ہے۔ اللہ کے بندو سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کہ وہ قوم تھی، وہ جماعت تھی، وہ لوگ تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں تم کو نہیں پوچھے گا، تمہارے سلسلے میں ان کو نہیں پوچھے گا۔ ہاں اگر صحابہ اکرام سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کی گرفت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے فرمایا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی۔ وہ اللہ رب العالمین ان سے گرفت کرنے والا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ مگر ہم گنہگار، ہم خطاکار، جن کے چہروں پر داڑیاں نظر نہیں آتی، جن کے دنوں میں نمازیں نظر نہیں آتی، جن کی زبانوں پر تلاوت نظر نہیں آتی، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے ان کی زبانوں پر صحابہ کے سلسلے میں سب و شتم نظر آتا ہے، گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم زندہ ہوتے ہم فلاں صحابی کے خلاف تلوار اٹھا لیتے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ رب العالمین کو تمہارا یہ جملہ ناپسند ہو جائے، اللہ تمہاری قیامت کو اور تمہارے آخرت کو، تمہاری دنیا کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دے۔ یاد رکھو، دین جب سیکھ رہے ہو علماء سے سیکھو، علماء حق سے سیکھو، وہ فجر کے بعد کے دروس ہوں، عصر یا عشاء کے بعد کے دروس ہوں، یا دیگر محفلوں میں اتوار کے دن ہو یا دیگر ایام میں ہو، علماء حق سے، صحیح علماء سے دین سیکھو۔ یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہر بولنے والے کی بات کو سن لیا، دلیل نظر آ گئی اور وہ حق سمجھنے لگ گئے۔ یاد رکھو، اللہ رب العالمین سے شیطان نے وعدہ کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ان کو تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ کر بھٹکاؤں گا۔ یہاں وہاں سے نہیں، سیدھے راستے میں۔ قرآن پڑھتے ہوئے وہ تم کو بھٹکا دے گا، حدیث پڑھتے ہوئے تم کو بھٹکا دے گا، سیرت پڑھتے ہوئے تم کو بھٹکائے گا، تاریخ پڑھتے ہوئے تم کو بھٹکا دے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ دین تم سیکھ رہے ہو، علماء حق سے سیکھنے کی کوشش کرو، ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے۔ اگر تم دین سیکھنے کے لیے چلے جاؤ گے، تمہارا جو دین تھا وہ دین بھی چلا جائے گا، نمازیں اکارت ہو جائیں گی، تمہاری دیگر ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا۔ حاضرین گرامی، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی بد زبانی کرے، ہم مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں،
ہمارا ایمان جوش مارتا ہے۔ ماضی قریب میں بھوپال میں ایک واقعہ پیش آیا، کسی نے اللہ کے سلسلے میں بد کلامی کی، بھوپال کے یا دیگر جو ہے شہروں کے صوبوں کے لوگ بہت جوش میں آ گئے، بہت کچھ جو ہے سڑکوں پر آ گئے، بہت ہلہ مچایا، حالانکہ اس سے کچھ نتیجہ نہیں ہوا۔ یہ ہماری جہالت ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایمان بھی ہے کہ اللہ کے سلسلے میں اگر کچھ کہا جائے ہم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کے سلسلے میں اگر کوئی کہہ دے، جیسے ابھی ماضی قریب میں کسی ایک خاتون نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، جگہ جگہ پر اس کے سلسلے میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، جو لوگ بڑی اونچی ذہنیت رکھنے والے ہیں اور اسلام کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو ڈھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے کہ اللہ کے سلسلے میں کچھ کہہ دیں، اللہ کے رسول کے سلسلے میں کچھ کہہ دیں۔ ان کو معلوم ہے یہ دو شخصیات، اللہ کی ذات، نبی کی ذات، اگر ان کے سلسلے میں کچھ کہہ دے تو مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، گرچہ کہ وہ شرابی ہو، کوابی ہو، جواری ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر ان دونوں کے سلسلے میں کچھ کہہ دے وہ مسلمان ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ پھر اس دین کی بنیاد کو کیسے ڈھائیں، اس دین پر حملہ کیسے کریں؟ اس دین پر حملہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ پر شتم کریں، صحابہ پر سب کو شتم کریں، فلاں صحابی کے سلسلے میں کہیں ان کو حدیث یاد نہیں تھی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے اور اس کو مان لیا جائے فلاں صحابی کو حدیث یاد نہیں تھی، انہوں نے جتنی ہزار حدیثیں یاد کی ہیں اور امت تک پہنچائی ہیں حفاظت کے ساتھ، وہ پورا دین ہم سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں اما عائشہ نعوذ باللہ ایسی تھی، فلاں تھی، فلاں تھی، ان کے سلسلے میں جتنی خانگی حدیثیں آئی ہیں سب کی سب رد ہو جائیں گی، سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح سے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر یہ بڑے دانشور قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ حربہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو کچھ نہ کہو بلکہ ان صحابہ پر تان و تشنی کرو، ان کے ایمان کو مجروح قرار دو، کہو کہ فلاں صحابی نے عہدے کے لیے اسلام لایا تھا، فلاں صحابی کے دل میں ایمان نہیں تھا، فلاں صحابی کی یادداشت درست نہیں تھی، فلاں صحابی قاتل تھے، فلاں صحابی فلاں تھے، فلاں تھے، یہ کہتے ہوئے اگر ان صحابہ پر سے ان کا عقیدہ ختم کر دیا جائے، اللہ کے رسول سے حدیثیں کس نے سنی؟ صحابہ نے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ صحابہ کچھ بھی نہیں تھے تو پھر اللہ کے رسول کی بات کیسے پہنچے گی ہم تک؟ یہ بہت بڑا حربہ ہے۔ یہ صحابہ کے سلسلے میں جو ہمارے دلوں میں محبت ہے، اس محبت کو ختم کرنے کا ایک ناپاک حربہ ہے۔ حاضرین گرامی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد فتنے آنے والے ہیں، اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کو تھامو اور میرے بعد میرے خلفائے جانشین کی سنت کو تھامو اور صحابہ اکرام کے راستے کو مضبوط پکڑو۔ یاد رکھو، صحابہ کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے، صحابہ کو طعن کرنا اللہ کو طعن کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے لیے ایسے جانشینوں کو منتخب نہیں کرے گا جو دھوکے باز ہوں گے، فریب دینے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہیں رکھیں گے، ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے جو دین کا دھوکہ دینے والے ہوں گے، دین کے سلسلے میں ملاوٹ کرنے والے ہوں گے۔ لہذا یہ دھوکہ ہے، یہ کم علمی ہے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے دینی ہے کہ آج محرم الحرام ایک منحوس مہینہ بن گیا ہے، آج محرم الحرام ایک ماہ ماتم بن گیا ہے، آج محرم الحرام کھلانے پلانے کا یہ یوم عاشورہ کا دن بن گیا ہے، آج محرم الحرام ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا مہینہ بن گیا ہے، اور آج محرم الحرام صحابہ کو گالیاں دینے کا مہینہ بن گیا ہے۔ اور آگے بڑھ کر اگر ہم کہیں جن اہل بیت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، آپ دیکھو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے تعزیے لے کر سڑکوں پر ناچ رہے ہو۔ کیا یہ لوگ ناچنے گانے والے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ حسن ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں موافقت کروانے والے ہیں، دونوں کے درمیان میں صلح کروانے والے ہیں، یہ علی ہیں، حیدر کرار ہے، یہ فاطمہ ہے، اللہ کے رسول کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے۔ ان کے سلسلے میں آج یہ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، ان کے تازیانے کو سڑکوں پر لے جا کر اچھالا جا رہا ہے،
ان کی تصویریں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے مجسمے بنا کر سڑکوں پر جو ہے ناچا نچوایا جا رہا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا کھلواڑ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ہمیں اس کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کے تئیں بہترین ایمان و جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ سے محبت کرنے والا بنا، بغض رکھنے، اناد کرنے، سرکشی کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صحابہ کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ قیامت کے دن اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ جمع فرما، نبی کے ساتھ جمع فرما۔ صحابہ کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کو علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دین لوگوں سے، غیر مسلموں سے یا جھولا کرتا پہننے والے، دین کو بدنام کرنے والے علی مرزا جیسے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صحابہ کے سلسلے میں ہمیں حساس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ محرم کو حرمت والا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مرض الموت میں گرفتار ہیں انہیں کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام کے ہر لقمے ہر دانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں بہترین نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے اولاد کے سکھ سے انہیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر آدمی اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہے، ہم نہیں جانتے ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کی مصیبتوں پر تیری رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ مومنانہ متقیانہ صالحانہ زندگی عطا فرما۔ خاتمہ ہو تو کلمے والی موت نصیب فرما۔ قیامت کے دن کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔